جنت میں شہیدوں کے استقبال کا منظر۔ صحابہ رضی اللہ عنہ 12 شہیدوں کے استقبال کا منظر جنت میں دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ جنت میں شہیدوں کے استقبال کیسے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا خواب خوش کر دیا کرتا تھا۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اس پر کوئی شخص ہاں میں جواب دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خواب سنتے۔ اگر اس خواب میں کوئی ضرر کی بات نہ ہوتی تو وہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ خوش کر دیا کرتی۔ چنانچہ ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں داخل ہو گئی ہوں۔ فسمعت بها وجبۃ تجت لها الجنہ۔ میں نے دھمک کی آواز سنی، اس آواز پر جنت بھی لرز اٹھی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ فلاں بیٹا فلاں کا اور فلاں بیٹا فلاں کا انہیں لایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے 12 بندوں کو گنا، اور ان دنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا ایک دستہ بھی روانہ فرمایا ہوا تھا۔ وہ عورت کہتی ہے، فَجِیَا بِهِمْ عَلَیْہِمْ ثِیَابٌ طُلْسٌ تَسْخَبُ أَوْدَاجُهُمْ۔ انہیں لایا گیا اور وہ ریشمی لباس میں ملبوس تھے، ان کی رگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ حکم ہوا کہ ان لوگوں کو نہر صدق یا نہر بیدج پر لے جاؤ۔ وہاں انہوں نے غوطے لگائے اور جب وہ اس سے نکلے تو وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے چاند کی طرح تھے، جس طرح 14ویں کی رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ پھر سونے کی کرسیاں لائی گئیں، ان کرسیوں پر وہ لوگ تشریف فرما ہوئے، اور پھر ان کے سامنے کھانے کا تھال لایا گیا، اس میں کھجوریں تھیں، وہ اس سے کھانے لگے۔ وہ اس تھال کے کسی کونے کو جو سے پھلوں کے ارادے سے گھماتے، انہیں پھلوں کو کھانا شروع کر دیتے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ دستہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہوا تھا، اس میں سے ایک خوشخبری لانے والا آیا اور وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ ایسے اور ایسے ہوا اور فلاں شہید ہو گئے۔ حتیٰ کہ اس نے انہیں 12 جوانوں کے نام لیے جن کے نام اس عورت نے لیے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو بلاؤ۔ وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، مجھے اپنا وہی خواب سناؤ۔ اس نے سنایا اور وہ ایسے ہی تھا جیسے وہ پہلے سنا چکی تھی۔ قارئین کرام، اللہ کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی نبوت تو ختم ہو گئی لیکن نبوت کا یہ ایک چھوٹا سا حصہ باقی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کو خواب کے ذریعے وہ پورا منظر دکھلا دیا کہ جہاں ان شہداء کا استقبال ہو رہا تھا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھا کرتی تھیں۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا خواب سننے کی خواہش کا اظہار فرمایا تو مذکورہ صحابہ جس نے رات خواب دیکھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ وہ عورت تو خواب سنا کر چلی گئی، مگر ساتھ ہی جہادی دستے میں 12 مجاہدین کی شہادت کی خبر لانے والا بھی آ گیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس عورت کو دوبارہ طلب فرمایا اور اس کا خواب سنا، اسے مذکورہ صحابہ کی عزت و عظمت اور کرامت و توقیر کا پتہ چلتا ہے۔ قارئین کرام، ذرا تصور کیجئے، کسی ملک کا سربراہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو جہاز کا دروازہ کھلتے ہی جو ہی وہ باہر آتا ہے تو 21 توپوں کی سلامتی دی جاتی ہے۔ ہوائی اڈے کی زمین گولیوں کی دھمکیوں سے لرز اٹھتی ہے۔ جی ہاں، اللہ کے مجاہد بندے اس زمین پر شہید ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھنے کو ان کی لاشیں عراق کے ریگستان میں پڑی ہوتی ہے، افغانستان اور کشمیر کی برف پوش چوٹیوں پر پڑی ہوتی ہے، فلسطین کے ممسار شدہ بستیوں میں ملبوں اور بکھری پڑی ہوتی ہیں۔ بعض قبروں میں جاتی ہیں اور بعض قبروں کے بغیر ہوتی ہیں، ان لاشوں کو جانور کھا جاتے ہیں۔ بعض کشمیر کی ندی نالوں اور دریاؤں میں بہہ جاتی ہے۔ بعض لاشیں جو دشمنوں کے ہاتھوں میں آتی ہے تو وہ ان کے ناک کان کاٹ دیتے ہیں، سر اور بازو الگ کر دیتے ہیں، بعض کے ٹانگوں کے ساتھ رسیاں باندھ کر گھسیٹتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہاں جو کچھ بھی لاش کے ساتھ ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب اس فانی اور سرابی دنیا کا ایک سراب ہے۔ اصل اور حقیقی منظر وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیہ نے دیکھا۔ جی ہاں، وہ منظر اس طرح ہے کہ دنیا میں کافر لوگ اس کی لاش کو تماشا بنائے بے وقوفانہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اگلی دنیا میں یہی شہید شہزادہ بنا ہوتا ہے، بادشاہت کا تاج زیب تن کیے ہوتا ہے۔ وہ جنت میں داخل ہوتا ہے تو اکیلا داخل نہیں ہوتا بلکہ لایا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کا جرمٹ اسے عزت و وقار کے ساتھ لا رہا ہوتا ہے۔ شہید انتہائی ملائم اور کستوری کی خوشبوؤں میں بھیگے ہوئے ریشمی لباس میں ملبوس ہوتا ہے، اس کی شہرگ سے اور جسم کی رگ رگ سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تشخب اوداجہم دما کے الفاظ میں دما یعنی خون کا اضافہ ہے، خون پھوٹ رہا ہوتا ہے، وہ جنت میں قدم رکھتا ہے تو دھمک کے ساتھ اس کا استقبال ہوتا ہے، ساری جنت لرز اٹھتی ہے۔ جنت کے لرزنے پر تمام اہل جنت کو خبر ہو جاتی ہوگی کہ فلاں جوان رب العالمین کے راستے میں خون بہا کر جنت میں آیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اعجاز ہے اس شہزادے اور بادشاہ کا! یقیناً اہل جنت اسے دیکھتے ہوں گے، وہ خون میں لتھڑا چل رہا ہے، اور پھر فرشتے اسے نہر بیدج یا نہر صدق پر لے جا کر غوطہ خوری کرواتے ہیں، اور وہ اس قدر حسین ہو جاتا ہے کہ اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک اٹھتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی ایسے لوگوں میں سے کر اور شہادت کی موت عطا فرما، جنت الفردوس میں ایسے اعجاز سے معجزہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔